زوم پر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے بھی ساری والنٹیئرز ہیں آئی ایم امپاورڈ کی، میں آپ سب لوگوں کو بھی ویلکم کر رہی ہوں۔ اور اس سائٹ پہ میرے پاس انسٹاگرام ہے جہاں پر ہماری انسٹاگرام فیملی ہے، میں آپ سب لوگوں کو بھی ویلکم کرتی ہوں آئی ایم امپاورڈ کے ایک چھوٹے سے سیشن میں، جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں میں تھوڑا سا گائیڈ لائن پرووائڈ کروں گی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو زوم پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مجھے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے ایک پہلا کویسچن جو میرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں یا کسی نئے بندے سے ملتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں نے کمیونیکیشن سٹارٹ کرنی ہے تو کمیونیکیشن سٹارٹ کرنے میں وہ کیا ہرڈل ہے جو آپ لوگ سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے اور اپنا ان پٹ دے سکتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں یا کانفیڈنٹ نہ ہونے میں پیچھے کر رہی ہوتی ہے۔ تو کون اس میں والنٹیئر کر کے آنسر دے سکتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ بریکنگ جی آپ وہاں سے بتا دیں۔ دا آئس۔ ٹھیک ہے، جو آئس بریک کرنا، ایک ہمیں ان پٹ ملا ہے کہ آئس بریک کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ہماری انسٹاگرام فیملی ابھی جو ہمیں دیکھ رہی ہے، میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ہم کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک لڑکی کا ان پٹ آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آئس بریک کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جب بھی وہ کسی سے نئے پرسن سے ملتی ہیں اور کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے جو انٹروورٹس ہیں، میں ان سے خاص کر پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سی چیز مشکل لگتی ہے کمیونیکیشن سٹارٹ کرنے میں؟ ون بائی ون، آپ بغیر اس کے کہ آپ سوچیں کہ کون جواب دے گا، ون بائی ون سب جواب دیں۔ آپ سب سے پہلے جواب دیں کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں کون سی چیز سب سے زیادہ ہرڈل کر رہی ہوتی ہے۔ اور انسٹاگرام میں بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان ریگارڈس ٹو کمیونیکیشن آپ کس وجہ سے کمیونیکیٹ اپنی بات نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میں آپ کے کامنٹس دیکھوں گی۔ یعنی کہ آپ کو فیئر آف ججمنٹ، بالکل۔ تو ایک ہمیں ان پٹ یہ ملا کہ آئس بریک نہیں ہو رہی ہوتی، دوسرا ہمیں ایک ان پٹ ملا کہ فیئر آف ججمنٹ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جی اقصیٰ، آپ کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے، دو ان پٹ ہمارے پاس یہ ہیں کہ فیئر آف ججمنٹ کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ جی مریم آپ بتائیں، اور عمل آپ دونوں۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی امیزنگ ان پٹ ہے جو ابھی عمل نے دیا ہے۔ عمل یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ کمیونیکیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بات کرنی ہے ہم اس کو پہنچا سکیں اور اس کے بعد ہمیں اس کا فیڈ بیک مل سکے۔ تو ابھی تک ہمیں 3 فیڈ بیکس ملے ہیں کہ آئس بریک نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے لوگ کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ ریپو بلڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوسری چیز جو ہے وہ فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو ہم کیسے کسی نیو پرسن کے ساتھ کمیونیکیشن کو انیشیٹ کریں۔ آپ کا کیا ان پٹ ہے؟ تو اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ if the person is interested or not to communicate۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی ایک بہت ہی اچھا ان پٹ دیا ہے مریم نے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ آج کل اپنے فون کے اندر ہوتا ہے جب ہم کسی سے ان پرسن ملتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کیا ہم اس سے بات کریں تو یہ انٹرسٹڈ ہوگا، یہ ہمیں رپلائی بیک کرے گا یا نہیں، یا ہمیں کتنی حد تک بات کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کیا ان پٹ دیں گے؟ اب تھوڑا سا اس کو کوئک رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پوائنٹس کے اوپر جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور سسٹر ہیں جن کا ان پٹ یہ ہے کہ ان کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ہیزیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس کافی ان پٹ ڈفرینٹ آنے لگ گئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا، یہ بھی فیئر آف ججمنٹ میں ہی ہم لیں گے کہ الفاظ کا چناؤ ہم کیسے کریں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔
सेल्फ इस्टीम का लो होना, कॉन्फिडेंस का कम होना, ये भी एक सिस्टर का इनपुट है. आप क्या कहेंगी? मुझे इशू ये आता है कि जब मैं बोल रही होती हूँ मुझे लफ्ज याद नहीं आते. नॉर्मल लफ्ज जो है ना वो मैं भूल जाती हूँ. ठीक है, मैं दरमियान में कभी कभी स्टटर कर जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता. ठीक है. अच्छा, एक सिस्टर ने ये इनपुट दिया कि उनको लफ्ज याद नहीं आ रहे होते बिकॉज ऑफ फियर. ये होता है कि उनको नहीं समझ आ रही कि मैंने बात क्या करनी है, या जो बात करना चाह रही है उस वक्त वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही कि मैं कैसे उसको कन्वे करूं. आप जल्दी से एक एक इनपुट दे दें. मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे कम्युनिकेशन में लाइक ऐसा हो कि मैं सोचूँ क्या सोचेगा. मतलब मैं कम्युनिकेट कर लेती हूँ हर किसी से अच्छी तरीके से. चलिए, हमारे पास एक केस स्टडी आ गई है. इंस्टाग्राम फैमिली, जूम एंड जो हमारे सामने देख रहे हैं कि उनको कोई हेजिटेशन नहीं है कम्युनिकेट करने में. वो अपनी हर बात कम्युनिकेट कर सकती हैं. तो इससे ये पता चलता है कि एक ही पर्सन एक ही रूम में डिफरेंट तरीके से सोच सकता है. यानी कि ये भी एक कम्युनिकेशन का स्टाइल है कि हम डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हमें जनरेट करती है कि हम किस तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे और क्या फील करेंगे. इस वक्त आप आई एम एम्पावर्ड के तरबिया सेशन में मौजूद हैं. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको रोकेगी कम्युनिकेट करने से? अभी तक नहीं लग रहा. अच्छा यमुना, आप अपना इनपुट दें. मुझे ये लगता है कि कहीं मैं दूसरे की जो बाउंड्रीज है मैं उनको रीच तो नहीं दे रही. जबरदस्त. अच्छा, यमुना का जो इनपुट है वो काफी डिफरेंट है. वो ये कह रही है कि मैं इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं मैं किसी की बाउंड्रीज में तो नहीं जा रही, या किस हद तक मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए. अच्छा, अब मैं महानूर से भी इनपुट लूंगी कि महानूर, आपके ख्याल में कम्युनिकेशन जो हम नहीं कर पा रहे होते, रेपो बिल्डिंग नहीं हो पा रही होती, उसकी क्या वजह है? मे बी हम कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ मैं पता नहीं वो चीज़ पसंद करता है, या जो मेरा एक चीज़ को लेके नजरिया है उसका है, लेकिन उसको बुरा ना लग जाए तो थोड़ा fear of judgment बीच में आ जाता है. लेकिन ठीक है. अच्छा, ज्यादातर लोगों का इनपुट था फियर ऑफ जजमेंट, या फिर उनको नहीं पता कि वो क्या बात को कम्युनिकेट करें, और तीसरी चीज ये कि वो अपने ही दिमाग में बहुत से सिनेरियो सोच रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमें एक चीज पता चली कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन से पहले हम एजम्पशंस कर रहे होते हैं. इट्स ऑल ऑन योर हेड, या आपके हेड के अंदर है. ये जरूरी नहीं है कि जो आपने अपने जहन में सोचा है वही आंसर हो. जैसे अभी सबाहत ने कहा कि मैं तो हर एक से कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सबाहत को ले जाऊं किसी जंगल में और वहां पर सिर्फ एनिमल्स हों, तो मेरे ख्याल में सबाहत कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उनसे. ऐसा ही है. इस वजह से, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हों, हमारी जो लैंग्वेज है वो हम एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर रहे हों. अक्सर लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि एक बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा उर्दू में बात कर रहा है. तो वो फियर ऑफ हेजिटेशन ये होती है कि शायद मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, इस वजह से मैं शायद मुझे चुप रहना चाहिए, मैं अपना इनपुट नहीं देती. तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, पहली चीज आपने अपने जहन में रखनी है दूसरे बंदे को भी वो लैंग्वेज आती हो. तो कम्युनिकेशन का पहला मॉडल क्या हो गया कि आप जो भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले को वो समझ में आती हो. कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह रहमान में क्या कह रहे हैं कि अर रहमान अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने इंसान को कलाम सिखाया. तो ये हमें क्या करता है, सुप्रीम करता है बाकी जो क्रिएशंस हैं उनसे, कि अल्लाह ताला ने हमें कम्युनिकेट करना सिखाया. अब हम ये देखते हैं ये जो कम्युनिकेशन है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ बातों से होगी या इसमें क्या क्या एस्पेक्ट शामिल होंगे. कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी है, कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल भी है. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि अगर मैं कहती हूं कि सबाहत आप जाएं और जाके वहां से मुझे पानी का ग्लास पकड़ाएं, तो सबाहत ने मेरी बात सुनी, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड किया, ये थी वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि मैं यहाँ पर इंस्टा पे लाइव हूँ, मैं यहाँ जूम पे लाइव हूँ, और मैं सबाहत को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पानी चाहिए. तो मैं सबाहत को क्या कहूंगी, नॉन वर्बली उसको बताऊंगी. अब सबाहत को ये समझ आ रही है कि वहां से जाके मुझे पानी दो. अब ये भी कम्युनिकेशन का ही तरीका है. अब हम ये देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि हम वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते कि हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें. हमें अपने स्कूल में हर चीज सिखाई जाती है, हमें अपने पेरेंटिंग में हर चीज सिखाई जाती है, सिवाय इसके कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू
सेट बाउंड्रीज. कम्युनिकेशन का एक मॉडल ये भी है कि हमने अपनी बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है. तो हम लोगों को ये चीजें नहीं सिखाई जा रही होती. अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम ऐसी क्या चीजें अपनाएंगे जिससे हम प्रॉपरली और एफर्टलेसली कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो मैं सारी जो चीज़ों की एग्जाम्पल दूंगी वो आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी, और साथ साथ क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और एक लाइफ कोच हूँ, तो मैं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए भी इसको आंसर करूंगी. और आज इस सेशन के बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी रखेंगे ताकि मुझे ये पता चले जो चीज़ आप सीखा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, और ये जो टीम ए है क्या वो टीम बी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगी या नहीं. तो अब आप लोगों ने जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं उनको नोट डाउन करना शुरू करना है. सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन वर्बल भी है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी है. वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा हर चीज आएगी. हमारी टोन ऑफ वॉइस वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी. कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, हम उस पर कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, वो चीज वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी. अगर मैं आपको लीनियंटली ये कह दूं और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं लीनियंटली ये कह दूं कि ये काम कर दो, तो शायद आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर मैं उसको स्ट्रेस दे के आपको बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये काम सुबह तक करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कहाँ पर स्ट्रेस आउट कर रहे हैं वर्ड्स को, कितना हम क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी टोन ऑफ वॉइस क्या है, ये सब मैटर करती है. तो ये हो गई हमारी वर्बल कम्युनिकेशन. अब आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि 70+% जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें जो चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम लोग किस तरह कितने कॉन्फिडेंस से खड़े हुए हैं, हम कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे हैं, हमें उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, हम कहाँ पर एक्टिव लिसनिंग करते हैं, हम कहाँ पर जहाँ पर बात करने की बात आती है हम उस वक्त अपनी बात रखते हैं. तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान बात कर रहा हो, दूसरा इंसान बेचैनी से बात का जवाब देना चाह रहा होता है, तो सामने वाले को क्या लग रहा होता है, एग्रीवेटेड स्टेज है, गुस्सा आ रहा है इसको, ये बेचैन हो रहा है, तो उसके बारे में हम फिर इजम्पशंस करने लग जाते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर यही लेक्चर मैं आपको इस टोन ऑफ वॉइस में दूं, आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, तो आपको मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं लगूंगी. हालांकि बात मैं वही कर रही हूँ, वही इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी टोन ऑफ वॉइस ऐसी है जिससे आप इम्प्रेस नहीं हो रहे. नाउ हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड कैसे चीजों का इनपुट लेता है. हमारे माइंड की कम्युनिकेशन क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. हमारा माइंड जो है चीजों को अंडरस्टैंड करता है 4 तरीकों से. पहला तरीका है वर्बल, जो भी चीज हम बोल रहे हैं या किसी से हम लोगों ने बात की तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू विजुअली जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज हमें नजर आ रही है हमारे माइंड उसको, वो एक कम्युनिकेशन है माइंड के लिए. अगर फर्ज करें वहां पर एक जग पड़ा हुआ है और आप लोग आते हैं, जग को देखते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद मैं कहती हूँ कि जग के पास मेरी चाबी पड़ी है, वो उठा लाओ. तो अब आप लोग जग के पास जाएंगे, चाबी उठाकर ले आएंगे. आप लोगों ने वहां खड़े होकर याद नहीं किया था कि जग यहां पड़ा हुआ है. वो क्यों याद नहीं किया था, क्योंकि आपके माइंड ने विजुअली उसको पिक कर लिया था. तो विजुअल जो चीजें हम देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ देते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जो चीज हम देख रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन उसका सवाल होने वाला है. आपने अगर विजुअली कोई ऐसी चीजें देखी जो आपके लिए वो कंटेंट अच्छा नहीं था, आपके माइंड ने उसको एज इट इज लिया
اب وہ آپ کے مائنڈ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کے مائنڈ نے اس کو اسٹور کر لیا ہے. اب کبھی وہ اسٹیمولس جنریٹ ہوگا یا ٹریگر ہوگا تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گی, اور یو اینڈ اپ ود کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ ایسا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, آپ ایسا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جہاں پر ویژولی آپ جو چیزیں کمیونیکیٹ نہیں بھی ہو رہی, آپ ویژول سائنس ہمارا مائنڈ پک کر رہا ہوتا ہے. تو دس از دا ون پوائنٹ کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ کہ پہلی چیز جو ہمارا مائنڈ کی کمیونیکیشن ہے وہ ہے ویژول. دوسری چیز ہے آڈیٹری. یہ میں آپ سب جو میری والنٹیئرز ہیں ان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ واٹ از آڈیٹری. لسننگ کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین میں, ایکٹیو لسننگ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں سننے والا ہوں اور جاننے والا ہوں. اور جب ہم لسننگ کرنے لگتے ہیں تو ہم غور و فکر کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اب لسننگ کیا ہے؟ ایکٹیو لسننگ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی بات سنی, اور ہمارے برین کا مائنڈ آپریٹر بھی ہے ایک ویژول, آڈیٹری. سیکنڈ از آڈیٹری. آڈیٹری یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سنی آپ کے مائنڈ نے اس کو اسٹور کیا. اب بات آ جاتی ہے ایکٹیو لسننگ اینڈ ہیئرنگ کی. یہ کانسیپٹ جو میں آپ سے اینڈ پہ پوچھوں گی کہ کسی کو سمجھ آیا یا نہیں, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیسٹ لوں گی آپ کا کہ آپ لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے. تو جو ایکٹیو لسننگ ہے ہماری, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے لسننگ, دوسری ہے ہیئرنگ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, وہاں پر کیا ہے, پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلا ہمارا کیا ہوگا جو دین کے اوپر فالو کر رہا ہے کہ میوزک از حرام, کیونکہ وہ ایک اسٹیمولس جنریٹ کرتا ہے ہمارے مائنڈ میں جو ہمیں ٹریگر کرتا ہے, اور ہمیں ہماری جو تھاٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اب جو میوزک ہے وہ اسلام میں حرام ہے, اور ہم کیا کریں گے, ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے پہلی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میوزک کو بند کروا دیں. فرض کریں کہ ان لوگوں نے نہیں کیا بند, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے لسننگ نہیں کرنی, ہم نے صرف ہیئرنگ کرنی ہے. لسننگ اینڈ ہیئرنگ میں کیا فرق ہے؟ لسننگ یہ ہے کہ جب آپ ایکٹیولی کسی چیز کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں لسننگ. ہیئرنگ یہ ہے کہ ہاں ایک چیز کی آواز آئی تھی لیکن آپ نے اس میں کوئی توجہ نہیں دیا, آپ نے اس میں اپنا کوئی ان پٹ نہیں دیا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گی کہ جیسے فرض کریں کہ ڈور پہ بیل, ڈور ہے, ڈور بیل بجی. اگر تو وہ آپ کے گھر کی ڈور بیل تھی تو آپ ایک دم لسن کریں گے اسے, اچھا کون ہے, اس میں آپ کا ان پٹ شامل ہونے لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں لسننگ, جس میں آپ پراپر اپنا ان پٹ شامل کرتے ہیں. تو لسننگ کیا ہے کہ آپ نے اٹھے, آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا کون ہے, آپ اندر گئے, آپ نے دروازہ کھولا اور وہ بندہ, اس کو آپ نے انٹرٹین کیا. کسی ساتھ 3-4 گھر میں بیل ہوئی, آپ نے اس کو سنا, دس از ہیئرنگ. اس میں آپ کا ان پٹ ہی نہیں ہے. کسی کے گھر میں بیل ہوئی, آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ نے بھی اپنے مائنڈ میں کیا چیز میں نے لسن کرنی ہے, کیا چیز میں نے ہیئر کرنی ہے, اس کا لوپ جنریٹ کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی ان باتوں سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جس کو سننا, جس کو صرف ہیئر کرنا چاہیے, کہ یہ میرے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے, میں شاید ڈم ہوں, شاید میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, اینڈ آل دیٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ہیئر کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میرے اندر چیزیں ہیں. اگر تو آپ کے اندر چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو صرف ہیئر کریں گے, لیکن اگر کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو لسن کریں گے. آئی ہوپ یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں برین کا ایک اور آپریٹر جو ہے کینیستھیٹک. کینیستھیٹک یہ ہے کہ فیلنگز, ایموشنز. ہمارا مائنڈ ایموشن سے بھی آپریٹ کرتا ہے. ہمارے مائنڈ کی ایک لینگویج کیا ہے, ایموشن. سینس آف ٹچ, کہ کسی چیز کو محسوس کرنا, کسی سے پیار سے, جس طرح اب 2 سسٹرز ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئی, ایک دم ہگ کیا, کیسی ہو تم. اب ہمیں پتا چلا کہ ایک دوسرے سے محبت کا سسٹرہڈ کا ایلیمنٹ ہے, تو اسے کہتے ہیں کینیستھیٹک. تو ہمارا برین کینیستھیٹکلی بھی کمیونیکیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے. اور آخری چیز ہے آڈیٹری ڈیجیٹل, یعنی کہ ہر چیز, جیسے ٹیسٹ, سینس آف ٹیسٹ, سینس آف, آپ یہ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ, سوسائٹیز, نیشنز, یعنی کہ ایک ہر طریقے سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہمیں کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف برین, سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف کمیونیکیشن.
تھوڑے سے میں کویشچنس دیکھ لوں اگر کوئی انسٹاگرام میں ہم سے پوچھ رہا ہے تو. انسٹاگرام میں ماشاءاللہ کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کوئی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے, وعلیکم السلام. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کمیونیکیشن کی اس چیز پہ کہ ہاؤ جو ہمارا اسلام نے ہمیں کیا کمیونیکیشن کا ماڈل دیا. آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی, جس سسٹر نے یہ کہا تھا نا کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, یہ کانفیڈنس جو ہے وہ میرے کانفیڈنٹ ہونا میرے لیے مشکل ہے, یا میں اس لیے بات نہیں کر رہی ہوتی فیئر آف ججمنٹ, یا میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں. تو کانفیڈنٹ ہونے کے لیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت کمپریہنسو ہے. افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو. آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا کی ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا, ایک سسٹر نے کہا تھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں بات کیا کروں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فریم ورک دیا؟ افشوا السلام بینکم, آپ سلام کو عام کریں, سلامتی دیں ان پہ. جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم, سامنے والا کہے گا وعلیکم السلام, کیا حال ہے, گھر میں کیا چل رہا ہے, بالکل ٹھیک. یہاں سے کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گئی. تو کمیونیکیشن جس سے سٹارٹ نہیں ہو پاتی اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ سلام کو عام کرنا شروع کرے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب آپ سلام کو عام کریں گے تو وہ آپ نے سیم جینڈر کے ساتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپوزٹ کے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ ہو گیا, سلام کو عام کیا. پھر اس کے بعد کیا ہے, ایک اور فریم ورک جو اسلام نے ہمیں دیا, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. کمیونیکیشن آپ نے کرنی ہے تو قولاً سدیدا, قرآن کہتا ہے سیدھی بات کرو. اب وہ سیدھی بات کیا ہے کہ جو بھی آپ بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو. میں نے نا تمہارے بارے میں کچھ سنا تھا, اگر تم یہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں, اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. یہاں سے جب کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, کریوسٹی پیدا ہوتی ہے, لوگ ایزمپشنز میں جاتے ہیں, نیگیٹو ججمنٹ پیدا ہوتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلیئر کمیونیکیشن کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فریم ورک دیا ہے وہ ہے قولاً سدیدہ کا, قرآن کے ذریعے ہمیں ملتا ہے یہ فریم ورک. سیدھی بات کرو. اور جب ہم اس سیدھی بات کے ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو, جو ڈائریکٹ ہو, وہ بات جو بینیفیشل ہو, وہ بات جس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو. ادروائز سائلنٹ جو ہے نا, جو ہم چپ رہتے ہیں نا, وہ سب سے بڑی کمیونیکیشن ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, آپ لسن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں. جو بندہ بہت زیادہ بولتا ہے وہ کوگنیٹیولی نہیں سوچ پا رہا ہوتا کیونکہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ رش پہ ہوتا ہے. لیکن جو بندہ لسن کرتا ہے, ہمبلنس سے بیٹھ کے پوری انوائرمنٹ کا جائزہ لیتا ہے, تو وہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو ایک چیز ہم لوگوں نے یہ دے دی. دوسری چیز ہم لوگوں نے یہ دیکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وربل کمیونیکیشن کیسی تھی. دیکھیں, ایک تو ہے نا وربل کمیونیکیشن میں یہ آتا ہے کہ ان کی وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے. کافر بھی ہیں تو وہ بھی صادق اور امین ان کو کہہ رہے ہیں, اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں, یعنی کہ وہ کیسی افیکٹو بات ہوگی. اب ان کی نان وربل کمیونیکیشن کیسی تھی. کوئی انسان ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ اپنا پورا رخ اس کی طرف موڑ رہے ہیں تاکہ دوسرے بندے کو کیا فیل ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہے, وہ اپنی بات کو سامنے رکھ سکے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریپو بلڈنگ ہو, کسی سے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں, جس طرح آپ سب لوگ والنٹیئرز ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں ہماری بانڈنگ بنے آپس میں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ سے بات کرو, آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے اچھا یار وہ وہاں سے تم نے چیز نہیں اٹھائی, تم اپنی بات لگی ہوئی ہو, تم نے وہاں سے چیز نہیں اٹھائی, دیکھ لیتے ہیں تم کیا بات کر رہی ہو. ایسے نہیں, آپ اس کی بات کو اٹینٹیولی سنیں گے, آپ اس کے اوپر پوری توجہ دیں گے, آپ اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فریم ورک کیا تھا, جو بھی ان سے بات کرنے آ رہا ہے پورا رخ اس کی طرف موڑ رہے ہیں, پوسچر فرم ہے, باڈی لینگویج سے بھی پتا چل رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اوپن ہوں بات کرنے کے لیے, آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اور ایکٹیو لسننگ کر رہے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کے بول رہے ہیں, جب تاکہ دوسرا بندہ بھی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اب ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ہم کیوں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے, دیکھ ہم کچھ اور رہے ہیں, اور جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہوئے بس جو سمجھ میں آیا کہہ دیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں.
تو یہ ایک چھوٹی سی میں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کمیونیکیشن کو لے کے. اب ہم ایک ہول دیکھیں گے, ہولسم واٹ از کمیونیکیشن. اگر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی سے بات ہی کرنی ہے, ہم نے کسی سے آپس میں ملنا ہی ہے, یا ہم لوگوں نے ایک کوئی سسٹرہڈ ہی بلڈ کرنا ہے, تو یہی وجہ ہے جو میں نے کمیونیکیشن کرنی ہے. لیکن ایک کمیونیکیشن کی ایک ڈائمینشن ایسی ہے, وین یو کمیونیکیٹ ٹو یور رب, وین یو کمیونیکیٹ ود یور انر سیلف, جو آپ کی تھاٹس ہیں, جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جو آپ اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو آپ کی انٹینشنز ہیں, جو آپ کی ایزمپشنز ہیں, جو آپ کی ویژولائزیشنز ہیں, جو آپ کی امیجنیشنز ہیں, یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں, آپ دوسرے کو کیا ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, یہ سب آپ کا اپنے انر سیلف کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ان ریگارڈس ٹو کمیونیکیشن. اب یہ کیوں ہے؟ اگر فرض کریں کہ میں آپ کو یہاں پر کمیونیکیشن کے لیکچرز دوں, میں آپ کو یہ بھی سکھا دوں کہ واٹ از کمیونیکیشن اور آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی کمیونیکیشن اپنے ساتھ یہ ہے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی, مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں. جو سیلف لمیٹنگ بلیفز آپ نے بنائے ہوئے ہیں, وہ کیوں بنائے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر بھی ابھی ہم جائیں گے, وہ سیلف لمیٹنگ بلیفز کیوں بنتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے خیال میں کیا اس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو لیکچرز بھی سن لیے, ہم تو اس جگہ پہ بھی گئے, وہاں پر ہم نے والنٹیئر بھی کیا, لیکن ہم میں چینج نہیں آ رہا. کیونکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو وہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہو یا کسی کو بلا رہے ہوتے ہو ایمان کی طرف, تو کیا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی کہ جو فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو, اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے. پازیٹیو سوچنا ہے تو سب سے پہلے انٹینشنز جو ہم دوسروں کو جج کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ میری انٹینشن کیا تھی. اتنا کرٹیکل بھی نہیں ہونا کہ آپ لوگوں سے اگلا موو ہی نہ لیا جائے, لیکن کم از کم ماڈریٹ لیول پہ آپ کو اپنے آپ کو جو چیزیں چیلنجز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج سے جو آپ کا پہلا ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے کہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات ایسوسیٹ نہ کریں. جیسے کہ میں تو کبھی بھی گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکتی, مجھ سے بائک رائڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ریالٹی میں اور امیجنیشن میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہمارا مائنڈ انسٹرکشنز کو ایز اٹ از لے رہا ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں نا کہ میں نے امیجن کیا ہے کہ میں ورلڈ ٹور کروں گی, تو آپ یقین کریں آپ کا مائنڈ آپ کو وہ آپشنس دکھانا لگ جائے گا کہ ایسے کر سکتے ہیں, یہاں سے آپ ریسورسز پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اٹھ کے اپنے گھر سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی, میں تو کچھ بھی سٹارٹ ہی نہیں کر سکتی, تو آپ کا مائنڈ آپ کو وہ بھی ایز پرووائڈ کرنے لگ جائے گا کہ بیڈ پہ کتنی دیر سو سکتی ہو تم. ٹھیک ہے, اسکرول کرو, 8 گھنٹے لگا سکتی ہو اس پہ بھی. یعنی کہ جو انسٹرکشن ہم اپنے مائنڈ کو دے رہے ہیں, ہمارا مائنڈ اس کو ایز اٹ از لے رہا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی کمیونیکیشن کس کے ساتھ ٹھیک کرنی ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ. اور اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کو نالج ہوگی جس نے مجھے بنایا ہے, جس نے مجھے کلام دیا ہے, کمیونیکیشن کی پاور دی ہے, جس نے مجھے پرپز آف لائف دیا ہے, اس کے ساتھ میرا کنیکشن کیسا ہے. کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہونا ہے. اگر آپ کا توکل وہاں نہیں ہے تو آپ لوگوں سے ان پٹ لے رہے ہوں گے. اچھا, یہ میرے بارے میں یہ اوپینین رکھتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ میں لوگوں کو جج کرتی ہوں تو شاید میں کرتی ہوں, یہ مجھے کہتا ہے کہ میں غصہ کرتی ہوں تو شاید میں کرتی ہوں. تو آپ وہ جو ٹیگ لائنز ہیں اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور اس ٹیگ لائن سے آپریٹ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بیہیویئر یہ رکھا ہے کہ ہم فلیکسیبل ہیں, ہم چیزیں سیکھتے ہیں, ہم لرن کر سکتے ہیں, ہم ارن لرن کر سکتے ہیں, اور ہمارا مائنڈ کیپیبل ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کے نئے پاتھ وے بنانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہی پاتھ وے چلتا رہے گا. ایک ریسیور نیورو ٹرانسمیٹر ہے, ایک سینڈر نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اگر آپ اس پیٹرن کو بریک کریں گے تو نیا پیٹرن بن جائے گا, اور ہمارا جو برین ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا پازیٹیولی. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, شاید جو میرے والنٹیئرز کہیں کہ یہ وہی لائن دوبارہ کہہ رہی ہیں,
جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے لوگ ملیں, بی دا ون. سب سے پہلے آپ خود بنیں تاکہ آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. تو یہ تھی کمیونیکیشن کی. اب ہم آتے ہیں کمیونیکیشن کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا, تب آتی ہے بانڈنگ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ اچھے سے بیہیو کریں, ہم اپنی بات کو رکھ سکیں, ہم جو کانفلکٹس ہیں ان کے اوپر ہمارا ان پٹ بہت اچھا ہو. تو یہ چیزیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے بعد جو بانڈنگ ہے, جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ کمیونیکیشن اینڈ بانڈنگ, کیوں والنٹیئرس بھی آپس میں کمیونیکیٹ بھی کریں اور ان کی بانڈنگ بھی جنریٹ ہو. تو اب ہم آئیں گے بانڈنگ پہ. وٹ از بانڈنگ؟ بانڈنگ ہے کیا؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ایک سسٹرہڈ جنریٹ ہو؟ بانڈنگ یہ ہے کہ جب آپ ججمنٹ فری ہو کر کمیونیکیٹ کریں کسی سے, کسی کی جو پرابلمس ہیں اس کو سن سکیں اور اس کو اس کا سلوشن بے شک نہ پرووائڈ کر سکیں, بس آپ یہ بتا سکیں کہ آئی ایم ود یو. تو اس کا مطلب ہے کہ بانڈنگ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بانڈنگ جب جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پرابلم کس چیز کی آ رہی ہوتی ہے. یہ میرا آپ سب لوگوں سے کوشچن بھی ہے کہ جب آپ سسٹرہڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کون سی چیز ہے جو سسٹرہڈ, جبکہ آپ کمیونیکیشن بھی اچھی کر رہے ہیں, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, سسٹرہڈ جنریٹ ہونے میں کون سی چیز ہے جو آپ کو جو لیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ہم لوگ وہ بانڈنگ جنریٹ نہیں کر پاتے؟ جی بتائیں آپ. بالکل, بہت اچھا ان پٹ دیا یمنا نے. انہوں نے کہا میں جینزی کی وائب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سامنے والے کے ساتھ ہماری وائب نہیں مل رہی تو اس وجہ سے. اور ایک میں اپنے دور کی بھی بتا دیتی ہوں, جو ملینئرز ہیں, کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کمیونیکیشن گیپ. ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن اس میں گیپ اتنا آ جاتا ہے کہ ایزمپشنز شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ مجھ سے اس لیے بات نہیں کر رہی کیونکہ یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. آپ اس سے بات کر کے دیکھیں, اس سے کلیئرلی پوچھیں کہ آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہی, اتنے عرصے سے ہماری بات نہیں ہوئی, آخر کیا ریزن بنی. تو اس سے ہماری بانڈنگ جنریٹ ہوگی. اور اس کے اوپر بھی ہم اگر ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹولڈ اس ان قرآن, آئی کریٹڈ یو ان ٹرائبس. میں نے جو انسان ہے نا ان کو ٹرائبس میں پیدا کیا. اب ٹرائبس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبیلوں میں ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سوشلی ہم جب کنیکٹ کریں گے تو ہمارا بانڈ جنریٹ ہوگا. اب جو آج کل کا دور ہے اس میں کیا ہو چکا ہے کہ سوشلی کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہمارا موبائل ہے. تو اب جب ہم صرف اور صرف وربل کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ وہاں پر لیک آ جاتا ہے. جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے پھر. جی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی بالکل. اچھا, بڑی اچھی یمنا نے بات کی کہ ریئل لائف میں ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی ساری جو فوکس ہے نا وہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف وربل کمیونیکیشن پہ کر دی ہوئی ہے. نان وربل کو ہم ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے. جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگ چیٹ پہ تو ایموجیز بھیج رہے ہیں لیکن جو وہی فیلنگ جب ہمیں کوئی سامنے نظر آتا ہے تو ہم لوگ نا وہ تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے ہیں کہ یہ میری بات کا مائنڈ نہ کر لے. چیٹ پہ تو آپ لوگ اس کو کچھ بھی بھیج رہے ہیں. اب جیسا یمنا نے بتایا تو یمنا ہمیں بڑی میمز بھیجتی ہے تو ہم لوگ واقعی بڑا ہنستے ہیں. لیکن ہم لوگ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں پر بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے گیسٹ بھی آئے ہیں الحمدللہ بہت اچھا لگا دیکھ کے, نئے طریقے سے دیکھ کے بہت اچھا لگا. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے تھوڑا سا کیونکہ ابھی نئے لوگ بھی آئے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو کنیکٹ آپ ہم لوگوں کے ساتھ کر سکیں. ہم بات کریں کمیونیکیشن کی کہ کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے بانڈنگ کے لیے. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ کہ ایک تو یمنا نے اچھا ان پٹ دیا ہے کہ جب ہم ایکسپریس نہیں کر رہے تو پھر وہ جو سوشل انگزائٹی اسی لیے جنم لے رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس پہ کام ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم لوگ مل ہی نہیں رہے, ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے. اور اگر کر بھی رہے ہیں تو سب, جس طرح مریم نے ان پٹ دیا تھا کہ سب لوگ اپنے موبائلس میں ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا بات کریں, کیسے بات کریں, کیونکہ موبائلس کا دور آ گیا ہے.
تو کون بندہ ایسا ہے جو یہ انیشیٹ کرے گا آج سے کہ میں نان وربل اینڈ وربل کمیونیکیشن اپنے گھر میں ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کروں گی, کیونکہ موبائل تو سب گھر میں بھی یوز کر رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں تو موبائل کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو ہم اپنے کون آج سے اسٹارٹ کرنے لگا ہے یہ؟ سب کہیں گے یس, سب کہیں گے, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ سب کہیں گے یس. لیکن دل سے کون کرے گا؟ کیونکہ ان فیکٹ اگر ہم چاہتے ہیں جنریشنز بنے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یا امہ جو ہم لوگ مسلمان ہیں ان کا جو ان کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا ہم وہاں پر پہنچے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. امت کا کانسیپٹ ہی یہی ہے, اسلام امت کے کانسیپٹ کے کانسٹیٹیوشن پہ ہے, اور امت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ملیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں, ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کریں. آپ کسی چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ بتائیں آئی ایم امپاورڈ کی سروسز لیں. اچھا یہ ویسے جوک تھا, آپ آئی ایم امپاورڈ کی سروسز لیں یا آپ کے قریب جو لوگ ہیں آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایٹ لیسٹ ڈپریشن جو سے نکلنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر میں اپنے سیشن کا اینڈ کروں گی کہ ہمیں کتنا ضروری ہے کمیونیکیٹ کرنا اور کتنا ضروری ہے بانڈنگ کرنا. اب ہماری ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے لگی ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھے انسٹاگرام پہ اور جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھے زوم پہ, ان کے کویسچنس لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے اینڈ کر دیں گے, کیونکہ ہماری یہاں پر ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی. تو سب سے پہلے کس سے بات کرنی ہے ہم نے؟ جزاک اللہ خیر جو مجھے اویئر کر رہے ہیں. نو تھینکس. اچھا یہاں پر ہمارے پاس کوئی کویسچن نہیں ہے زوم پہ, اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارے پاس کوئی خاص کویسچن نہیں. ہم نے کمنٹ کو خود کو امپورٹنٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا وہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن نہیں ہے کہ کون بندہ کمنٹ اپنے آپ کو مطلب اس کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کی انٹینشنز کیا تھی کمنٹ کرنے کے لیے, یہ امپورٹنٹ ہے. اور باقی ہمارے پاس کوئی خاص آئی ڈونٹ نو کویسچن ہے یا نہیں. اچھا سیکر آف گاڈ کہہ رہی ہیں کہ گڈ ٹو لسن ٹو یو آفٹر اے لانگ ٹائم. جزاک اللہ خیر. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کو جو انسٹاگرام کا ہے نا اس کو ہم اینڈ کرنے والے ہیں. اینی ویز جزاک اللہ خیر. آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کمیونیکیشن کے اوپر, اور پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر لائیو آئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.